حسن جہاں واقعی حسن جہاں ہی تھی۔ والدین نے بچپن میں اس کی خوبصورتی کو سراہنے کے لیے اس کے لیے یہ منفرد نام چنا، اور خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ بچپن ہی سے اپنے آپ کو بنا سنوارنے اور سب سے منفرد نظر آنے کا شوق تھا، جو جوانی میں کچھ اور سوا ہو گیا تھا۔ نصیب بھی اللہ سے اچھا لکھوا کر لے کر آئی تھی، ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ وہ بڑی ہوئی تو شادی بھی شہر کے کامیاب بزنس مین سے ہوئی، چاہنے والا شوہر ملا تو دماغ ساتویں آسمان سے بھی اوپر چلا گیا۔ ایک پاؤں ملک میں تو دوسرا بیرون ملک، انہی مصروفیات میں شادی کے 25 سال گزر گئے۔ قدرت نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے بھی نواز دیا، مگر جوان بچوں کی ماں ہوتے ہوئے بھی حسن جہاں کی دلکشی میں کوئی فرق نہ آیا۔ اپنے بچوں کے ساتھ جب نکلتی تو ان کی بڑی بہن ہی لگتی، حالانکہ احباب رش کرتے رہ جاتے۔ موسم بہار کی ایک خوبصورت شام، حسن جہاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لنچ پر موجود تھی۔ ایک سے ایک بڑھ کر ماڈرن لیڈیز، مگر سب کے چہروں پر حسن جہاں کے لیے ستائش اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ تنظیم، جو اس کی سب سے قریبی سہیلی سمجھی جاتی تھی، وہ آج کچھ چپ چاپ سی تھی۔ حسن جہاں حسب عادت بے فکری سے قہقہا لگا رہی تھی، اتنے میں اس کی نظر تنظیم پر گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہماری پیاری تنظیم کو؟ کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ لائف انجوائے کرو بھائی۔ حسن جہاں، سب تمہاری طرح خوش قسمت نہیں ہوتے۔ آج پھر اشر سے صبح صبح لڑ جھگڑ کر دماغ خراب کر دیا ہے، اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ پتہ نہیں ایسے شوہر کے ساتھ کیسے اتنے سال گزر گئے، اور اب باقی کی زندگی بھی جانے کیسے گزرے گی۔ 20 سال کی تھی جب وہ بیاہ کر لائے تھے۔ ان کے خاندان والوں کی، ان کے بچوں کی خدمت، ان کی خدمت۔ اب اگر ایسی ہو گئی ہوں تو میرا کیا قصور؟ ظاہر ہے 25 سال بعد کچھ تو فرق پڑے گا ہی، اور وہ بھی تو پہلے جیسے نہیں رہے، تو کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ اس بات پر حسن جہاں نے پیار سے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ایسا نہیں سوچو ڈیئر، نہ ہی بولو۔ اشر بھائی اتنا تو تمہارا خیال رکھتے ہیں، کبھی تو غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اتنا بھی کیا دل پر لینا، کچھ غلطی تمہاری بھی ہوگی۔ فوزیہ، جو ان خواتین کے گروپ میں نئی تھی اور کم عمر بھی، اس نے فوراً کہا۔ میرے شوہر کا بھی برتاؤ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے۔ شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، اور ہم 15 منٹ بھی لڑے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہر بات پر نکتہ چینی، روک ٹوک حد ہوتی ہے۔ 2 روٹیوں کے لیے اتنی بک بک۔ میں بھی آخر تعلیم یافتہ ہوں، خود ان سے زیادہ کما سکتی ہوں، مگر کیا کروں، رہ رہی ہوں۔ فوزیہ بی بی، بات کمانے کی نہیں، عزت سے رہنے کی ہے۔ کیا گھر سے باہر نکل کر کمانے میں تمہیں زیادہ خوشی ملے گی؟ حسن جہاں نے تنبیہ سے کہا۔ پھر آپ ہی بتائیے، شادی شدہ زندگی گزارنے کے گن آپ کو دیکھ کے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ فوزیہ نے تو مبالغہ آرائی کی حد کر دی تھی۔ اس کی بات سن کر حسن جہاں ہنس پڑی۔ ارے چھوڑو بھائی، ایسی کوئی خاص ترکیب نہیں ہے میرے پاس، بس اللہ کا کرم ہے۔ کیسی دوست ہو تم، جو اپنی سہیلیوں کی رہنمائی نہ کر سکو؟ ہمارا تم پر کیا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ تنظیم نے غصے سے کہا۔ ارے آپ سب تو ناراض ہو رہی ہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو خوش رکھیے، وہ آپ کو خوش رکھے گا۔ کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات، آپ کے پہلو سے جدا ہی نہیں ہوگا۔ حسن جہاں نے انداز دلربائی سے کہا۔ مگر کیسے خوش رکھیں، یہ بھی تو بتاؤ نا۔ عفت، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، سن رہی تھی، بول پڑی۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کریں، پھر بھی اپنی دوستوں کی بیویوں سے اور پڑوسنوں سے ہمارا موازنہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں دوسری طرح سمجھاتی ہوں۔ آپ لوگ اپنے شوہر کی محبوبائیں بن جائیں۔ بحیثیت شوہر ان کا آپ پر شرعی حق ہے، آپ اسے ہنسی خوشی ادا کیجیے، پھر دیکھیے گا
कैसे वो आपके गुलाम बने फिरते हैं। हुस्न जहां ने अपनी कामयाब शादीशुदा जिंदगी का राज अपनी सहेलियों पर आश्कार किया, जिसे सुनकर सब हैरत और कुछ कुछ परेशानी से दम्बख्त रह गई। क्या हो गया है तुम्हें? हमारी उम्रें देखो और ये चोचले। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद तंजीम बोली, भाई ये सब जवानी में अच्छा लगता है, ना कि बच्चों के साथ। वाह तंजीम, बच्चे क्या हर वक्त तुम्हारे कमरे में रहते हैं? और शादी किस लिए की है? मर्द की ख्वाहिश, वो भी जायज़ ख्वाहिश, पूरी करने को कह रही हूँ। इसकी खुशी और रजामंदी के लिए अपने आप को संवारो और इसकी भी नखरे उठाओ और अपनी नाज बर्दारियाँ भी दिखाओ। घर वाली जब अपने फराइज से गाफिल हो जाती है तभी मर्द इधर उधर ताका झाकी करता है। हुस्न जहां, तुम्हारी बात और है। तुम्हें शमीम जैसी काम वाली मिली हुई है जिसने तुम्हारी शादी के पहले दिन से घर और फिर तुम्हारे बच्चों को संभाला है। तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं आई कभी। औरत पर जब जिम्मेदारियों का बोझ होता है तो वो जहनी और जिस्मानी तौर पर थक जाती है और अपने आप को बना संवारने का दिल ही नहीं चाहता, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे का मुंह देखने को दिल नहीं करता। काश शमीम जैसी औरत हमें भी मिल जाती। तंजीम ठंडी सांस लेकर बोली। हुस्न जहां को थोड़ा बुरा लगा। शमीम कोई एहसान नहीं करती। हमारी शादी से कुछ पहले ही इसकी शादी हुई थी। शौहर गांव में रहना चाहता था जबकि शमीम को शहरी जिंदगी पसंद थी, इसलिए इसने शौहर को छोड़ दिया। मैंने कभी इसके शौहर को नहीं देखा, सिर्फ इसके बारे में सुना है। हमने जिंदगी भर इसे घर के फर्क की तरह ही रखा। इसके अपने बच्चे इन्हीं स्कूलों में जाते हैं जहां हमारे बच्चे जाते हैं, और अब इनको इन्हीं यूनिवर्सिटी में भी भेजेंगे जहां इन्हें जाने की ख्वाहिश है। आप सब अपनी काम वालियों को इसी तरह रख सकते हैं। अनीस साहब तो अपने बच्चों से ज़्यादा शमीम के बच्चों का ख्याल रखते हैं और अब तो सिर्फ सुपरवाइज ही करती है सारे काम वालों को। इतने में इनके मोबाइल की सुरीली घंटी बजी। जी ठीक है, मुझे याद है, फ्लाइट में तो अभी काफ़ी टाइम है। सामान कार में रखा है, बच्चे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। याद दहानी के लिए शुक्रिया। हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप खाना वक्त पर खा लीजिएगा। आई लव यू। हुस्न जहां ने फ़ोन बंद किया और उठ खड़ी हुई। सहेलियों, हम चलें। गपशप में पता ही नहीं चला कितना टाइम निकल गया। मेरे और बच्चों के इस्लामाबाद की फ़्लाइट है। हम बूर भवन जा रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड है तो अनीस साहब ने बुकिंग करा दी कि बसंत एंजॉय कराओ। अरे कहाँ चली अकेले अकेले, भूल गई क्या? इशरत की बेटे की शादी है, आज मेहंदी, कल बारात, फिर वलीमा। तुमको तो ख़ास तौर पर हमारे साथ वहाँ शरीक होना है। इतनी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो नाराज़ हो जाएगी। तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहा? एक और सहेली लुबना ने कहा। सारी प्लानिंग तुम्हारी थी। मेहंदी में हम सहेलियों की तरफ से जाने की, अब खुद जा रही हो। अभी फ़्लाइट कैंसिल करो भाई। क्या अनीस भाई साथ नहीं जा रहे? नहीं, अनीस को अपने कारोबार से कब फुर्सत मिलती है, बस हमें भेज देते हैं अक्सर। ये प्रोग्राम भी उन्होंने ही बनाया है। मेरा तो लंच आज ड्यू था, इसलिए मैं आ गई। मेहंदी का मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। हुस्न जहां के लहजे में परेशानी थी। उधर बच्चों के साथ प्रोग्राम, दूसरी तरफ सहेली की नाराज़गी। हुस्न जहां, बच्चों को जाने दो, अब वो बड़े हो गए हैं, अपने आप को खुद संभाल सकते हैं। तुम रुक जाओ। और हाँ, तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी भी तो है। अनीस भाई को सरप्राइज़ देना कि आपकी वजह से रुक गई हूँ। वैसे भी मर्दों को ये दिन कहाँ याद रहते हैं। बेख्तियार हुस्न जहां हंस पड़ी। अभी मुझसे सबक ले रही थी मेरी सहेलियाँ, और अब देखो मुझे ही समझा रही हैं। हुस्न जहां हंसते हुए बोली, चलो फिर रात को मिलते हैं। फ्लाइट में टाइम कम रह गया था। हुस्न जहां गेट पर ही उतर गई और ड्राइवर को एयरपोर्ट भेज दिया कि गाड़ी में बच्चों का सामान था। बेगम साहिबा सलाम। गार्ड ने सल्यूट मारा। सर की हल्की सी जंबिश से हुस्न जहां ने जवाब दिया और पूछा, दिलावर, शमीम बीबी कहाँ है? बेगम साहिबा, वो एनेक्सी में आराम कर रही हैं। आप तो इस्लामाबाद जा रही थी, वापस कैसे आ गई?
حسن جہاں نے جواب دیے بغیر انیکسی کی طرف قدم بڑھائے۔ دور سے شمیم اپنے کمرے کی کھڑکی سے نظر آئی۔ وہ ابھی ابھی شاید نہا کر باہر نکلی تھی، سر پر تولیہ لپیٹا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ حسن جہاں کھڑکی کی تھوڑا قریب ہو گئی۔ کمرہ اونچائی پر تھا تو دوسرا شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھڑکی کے نزدیک کھڑی شمیم سامنے تھی کیونکہ پردے ہٹے ہوئے تھے۔ ایسے کب تک چلے گا؟ ایسے کب تک چلے گا میرے سائیں؟ کبھی کبھی دل بہت گھبراتا ہے، رات کی تنہائی میں خوف میری روح کو کچیل دیتا ہے۔ اب بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو کیا سوچیں گے؟ وہ کبھی معاف نہیں کریں گے ہمیں۔ شمیم کی آواز آئی، اس لیے انہیں اپنے سے دور ہاسٹل میں داخلہ کروا دو۔ جواب میں مرد کی سرگوشی ہی سنائی دی۔ حسن جہاں بالکل کھڑکی سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں۔ جہاں اتنے سال گزر گئے، باقی زندگی بھی آپ کے ساتھ گزر جائے گی، مگر بچوں کی شادی کے وقت کیا ہوگا؟ نکاح نامے پر باپ کا کیا نام لکھواؤں گی؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ شمیم کے لہجے میں نمی سی تھی۔ ساری زندگی آپ کی باندھی بن کر گزار دی، اب بچوں کے مستقبل کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ ضمیر میں ایک خلش سی رہتی ہے، آج بھی سارے کام والوں کو چھٹی پر بھیجتے وقت جسے کوئی اندر سے روک رہا تھا۔ سمی میری جان، میری زندگی، تم ایک ذہین اور سمجھدار عورت ہو۔ ایسی عورت کا ملنا مرد کے لیے قدر کی بات ہے۔ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، رہنا تو دور کی بات، میں تمہارے بغیر زندگی نہیں سوچ سکتا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، کبھی کسی کے سامنے تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ آخر کو پہلی بیوی تم ہی تو ہو۔ نہیں، میرے کانوں کو دھوکا ہوا ہے، یہ آواز نہیں، ان کی نہیں ہو سکتی۔ حسن جہاں نے اپنے آپ کو سمجھایا، پتہ نہیں شمیم میری غیر موجودگی میں کیا گل کھلاتی رہی ہے۔ کون ہے اس کے کمرے میں؟ ہاں بیٹا، فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ وقت پر پہنچ گئے نا؟ سیٹ اچھی ملی ہے؟ فون کی بیل ہوئی اور دوسری طرف کی بات سن کر مردانہ آواز نے گھبرا کر کہا، کیا امی تمہارے ساتھ نہیں گئی؟ کیوں؟ کہاں ہیں وہ؟ ڈرائیور نے کیا بتایا؟ باتیں کرتے کرتے مرد کی آواز کھڑکی کے نزدیک ہوتی گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ گھر پر آدھا گھنٹہ پہلے ڈراپ کیا ہے؟ اچھا، نہیں میں تو آفس میں ہوں، کام زیادہ ہے، بس وہاں پہنچ کر فون کر دینا۔ اس کے ساتھ ہی شمیم کے کمرے کی کھڑکی کھل گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں، حسن جہاں کی کل کائنات، ان کے شوہر انیس کھڑے تھے، جس کی چاہت پر اسے بڑا مان تھا۔ یکا یک اس کی کہی ہوئی ہر بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس کی آرائش کا بت ایک چھناکے سے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے منہ سے نکلا تو فقط اتنا ہی، ہیپی اینیورسری۔